وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا العلم من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواتي والمشكك وغيرها. فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة وهما إنما يكونان بالدلالة، فلهذا بدأ بذكر الدلالة وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول هو الدال والثاني هو المدلول. والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية، وكل منهما إن كان بسبب وضع الوازع وتعيين الأول بزاء الثاني وضعية كدلالة لفظ زيد على ذاته ودلالة الدوال الأربع على مدلولاتها، وإن كان بسبب اقتضاء الطبع حدوث. والدال عند عروض المدلول فطبيعية كدلالة أح على وجه صدره، والدلالة سرعة النبض على الحمى، وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبع فالدلالة عقلية كدلالة لفظ الديز المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ، وكدلالة الدخان على النار. فأقسام الدلالة 6، والمقصود بالبحث هنا هي الدلالة اللفظية الوضعية إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة، وهي تنقسم إلى مطابقة وتضامن والتزام، لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الوازع إما على تمام الوضوع له أو جزئه أو على أمر خارج عنه. دلالت کے بعد شروع کیا تھا مصنف نے شاعر علیہ رحمت اعتراض کرنے کے بعد، اعتراض کے جواب دینے کے بعد اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہیں. تارم وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا العلم من المفرد والمركب. کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ شروع کیے ہیں، پیچھے گزرا تھا کہ منطق کا موضوع تو معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہے، تو پھر انہوں نے الفاظ کیوں لائے ہیں، شروع کیے الفاظ سے، دلالت سے کیوں شروع کیے. تو بتایا تھا کہ ان کا سمجھنا کلیات خمس پر محمول ہے، وہ الفاظ پر محمول ہے اور وہ دلالت پر، اس لیے ان کا ذکر پہلے کیا ہے. اسی بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان یبین معانی الالفاظ المصطلحات، اور وہ اس طرح ہے کہ مقدمہ کے بعد یہ جو الفاظ لاتے ہیں یہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ معنی واضح ہو جائے. الفاظ مصطلحہ کے مستعمل فی محاورات اہل هذا الفن علم، ان علم والوں کے ہاں جو الفاظ مستعملہ مصطلحہ ہے، اصطلاحی الفاظ ہے، ان کے معنی واضح ہو جائے. اور معنی کا واضح ہو جائے ظاہر الفاظ سے ہی ہوتا ہے، اس وجہ الفاظ لائے. یعنی کیونکہ پڑھنا ہم نے منطق ہے، منطق کے جو اصطلاحات مستعملہ ہے اس فن والوں کے ہاں، اس علم والوں کے ہاں، ان کا وضاحت ہو جائے. اور ان کی وضاحت ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ہے الفاظ سے ہی ہوتا ہے، اس وجہ الفاظ لائے. بأن یبین معانی الالفاظ المصطلحہ، کہ یہ واضح کر دے، بیان کر دے الفاظ مصطلحہ کے معنی کو جو استعمال ہوتے ہیں فی محاورات اہل هذا العلم، ان علم والوں کے ہاں، یہ منطق والوں کے ہاں، من المفرد والمرکب، مفرد مرکب، کلی جزئی متواتی مشکک، اس طرح یہاں پہ قسمیں ہیں، مفرد مرکب ہے، کلی ہے، جزئی ہے، اور پھر آگے کلی ہو تو پھر متواتی بھی ہوتا ہے، مشکک بھی ہوتا ہے. کہ یہ سارے الفاظ ہیں. یہ اصطلاحات تب سمجھ آئیں گے جب کہ ہم الفاظ کے بحث پہلے کریں گے، اور الفاظ بتایا تھا کہ الفاظ کے بحث سمجھنا موقوف ہے دلالت پر، اسی وجہ سے دلالت لا رہے ہیں وغیرہ. فالبحث عن الفاظ من حیث الافادہ والاستفادہ، کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ الفاظ سے جو بحث ہو رہا ہے وہ افادہ اور استفادہ کے لیے ہی ہے، یعنی تاکہ منطق کے اصطلاحات اور منطق کے الفاظ مستعملہ کو آدمی سمجھ سکے اور سمجھا سکے. اسی وجہ سے بحث کریں الفاظ سے. الفاظ سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ غیر مقصودی ہے، منطق کے اصطلاحات سمجھانے کے لیے. تو یہ بتا رہے ہیں فالبحث عن الالفاظ من حیث الافادہ والاستفادہ، الفاظ سے جو بحث کرنا ہے اور افادہ استفادہ کے لیے ہے. اور افادہ استفادہ موقوف بتایا آپ کو الفاظ پر ہے، اور الفاظ کا سمجھنا موقوف ہے پھر دلالت پر، اس وجہ سے دلالت لائے ہے، پھر الفاظ لائے ہیں. وہما انما یکونان بالدلالۃ، اور کہتے ہیں افادہ استفادہ یہ دونوں یہاں پر جو ہے حاصل ہوتے ہیں، سمجھ آ جاتے ہیں دلالت کی وجہ سے، کیونکہ الفاظ لانے کا مقصد افادہ و استفادہ حاصل ہو سکے، مسائل منطق سے آدمی استفادہ کر سکے، افادہ کر سکے. اور یہ دونوں افادہ استفادہ دلالت پر موقوف ہے. وانما یکونان بالدلالۃ، اور افادہ استفادہ حاصل ہوتا ہے دلالت کے سمجھنے سے. کہتے فلہذا بدأ بذکر الدلالۃ، اسی وجہ سے مصنف نے دلالت کے ذکر کو مقدم کیا ہے، یعنی اپنے کتاب کو شروع کیا ہے دلالت کے ذکر سے. بدأ بذکر الدلالۃ،
شروع کیا ہے مصنف نے دلالت کے ذکر کو، تو گویا کہ وہی بات خلاصہ وہاں پر آ گیا، مقصود تو منطق کا موضوع بیان کرنا ہے، لیکن کیونکہ الفاظ ظاہر اصطلاحی الفاظ آئیں گے، الفاظ سمجھنا الفاظ میں موقوف تھا، الفاظ کا ذکر لایا، اور الفاظ کا ذکر بھی اس لیے لایا ہے تاکہ افادہ استفادہ آسان ہو سکے منطق کے مسائل سے، اور افادہ و استفادہ کا دار و مدار دلالت پر تھا، تو دلالت کے بعض کو لا رہے ہیں۔ دلالت کا معنی بتائیں گے، لغوی معنی ہوتا ہے راہ نمودن، دل یدل کا معنی ہوتا ہے راہ نمودن، لغت میں راستہ دکھانا۔ اصطلاح میں ایک شے کا دوسرے شے کے ساتھ ایسا تعلق کہ ایک کے علم کی وجہ سے دوسرے کا علم خود بخود ہو جائے، یہ کھلاتے دلالت۔ لغوی معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، یہ اس پر دلالت کر رہا ہے، یعنی یہ اس چیز فلاں چیز کا راہ دکھا رہا ہے، یہ لغوی معنی ہے دل یدل کا لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی نے بتایا ایک چیز کا دوسرے کی چیز کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ پہلے چیز کے علم سے دوسرے کا علم خود بخود آ جائے، پہلے کے علم سے دوسرے کا علم خود بخود آ جائے، جیسے کہ دھوئے کے علم سے آگ کا علم خود بخود آ جاتا ہے، دھواں نکل رہا ہو نظر آ رہا ہو تو اس کے علم ہونے سے آگ کا علم خود بخود ہوتا ہے کہ دھواں آ رہا ہے آگ سے، آگ اگرچہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو گویا کہ یہ دھواں دال ہے، دلالت کر رہا ہے آگ پر، کچھ چیز جل رہی ہے، تو یہ دلالت کا اصطلاحی معنی ہے کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، یہ جو معنی انہوں نے کیے عربی میں، اور میں نے اس کا معنی بتا دیا، ایک چیز کا دوسرے چیز کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ پہلے کے علم کی وجہ سے دوسرے کے علم آ جائے، یعنی پہلے کے علم کے آنے سے دوسرے کا علم ہونا ضروری ہو، یا پہلے کی جاننے سے دوسرے کا جاننا لازمی ہو جائے، اس کہتے ہیں دلالت۔ تو یہ بتا رہے ہیں وہی کون شے، وہی سے یہاں سے تعریف کر رہے ہیں، اور لغوی تعریف میں نے بتا دیا آپ کو، راہ نمودن۔ اصطلاح میں کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، کہ ایک چیز کا اس حیثیت سے ہونا، اس طرح کا ہونا، یلزم من العلم به، کہ اس کے علم سے لازم آتا ہو العلم بشیء آخر، دوسرے شے کا علم، اس کو دلالت کھلائے گا۔ کون الشیء بحیث یلزم من العلم به، کہ کسی چیز کا اس طرح کا ہونا، اس طرح ہونا ہے کسی چیز کا کہ اس کے علم سے دوسرے چیز کا علم خود بہت آتا ہو، تو اس کو کہا جائے گا دلالت۔ تو میں نے معنی بتایا ایک شے کا دوسرے شے کا ایسا تعلق ہو کہ ایک کے علم آنے سے دوسرے کا علم آنا ضروری ہو۔ دلالت کرنے والے کو دال کہا جاتا ہے، جس پر دلالت ہو اس کو مدلول کہتے ہیں، تو گویا کہ دال کے علم سے مدلول کے علم خود بخود آ جائے، یا مدلول کے علم سے دال کا علم خود بخود آ جائے، یہ دلالت کھلائے گا۔ دلالت کرنے والے چیز کو دال کہا جاتا ہے، اور جس پر دلالت کرتا ہے اس کو مدلول کہتے ہیں، تو گویا کہ دھواں یہ دلالت کرنے والا ہے آگ پر، تو اس دال کے علم سے مدلول کا علم خود بخود آ رہا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ والاول هو الدال والثانی والمدلول، یہ آپ کو بتا دیا دلالت کرنے والے کو دال ہی کہا جاتا ہے، اور جس پر دلالت ہو اس کو مدلول کہتے ہیں۔ اس مثال دیا دھواں اور آگ کا، دھواں دلالت کرتا ہے آگ پر تو دھواں گویا کہ دال ہے، اور ثانی جس پر دلالت کرے وہ مدلول ہے۔ آگے پھر دال یا لفظ ہوگا یا غیر لفظ ہوگا، دو قسمیں دال کی، دلالت کرنے والی چیز ہے اس کو دال ہی کہا جائے گا، یہ لفظ ہوگا یا غیر لفظ ہوگا۔ اگر دال لفظ ہو تو دلالت لفظیہ کھلائے گا، اگر دال غیر لفظ ہو تو دلالت غیر لفظیہ کھلائے گا، یعنی دلالت کرنے والی چیز کبھی لفظ ہوگا الفاظ قبیل سے ہوگا، کبھی غیر الفاظ قبیل سے ہوگا۔ اگر الفاظ کے قبیل سے ہو تو دلالت لفظیہ، اگر غیر الفاظ کے قبیل سے ہو تو دلالت غیر لفظیہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی تین قسمیں بنتی ہے، تین قسمیں، لفظی کی بھی تین قسمیں بنتی ہے، غیر لفظی کی بھی تین قسمیں بنتی ہے، تو ٹوٹل گویا کہ یہاں پر جو ہے دلالت کی 6 قسمیں بن جائیں گے، لفظیہ کی بھی 3 قسمیں اور غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں۔ وجہ اثر ان کا یہ ہے، دال یا تو دلالت کرے گا واضح کی وضع کی وجہ سے، یا دلالت کرے گا بسبب اقتضاء طبع کے، یا دلالت کرے گا بسبب اقتضاء عقل کے۔
پھر ہر ایک ساتھ لگ جائے گا لفظیہ غیر لفظیہ، لفظیہ غیر لفظیہ، لفظیہ غیر لفظیہ، 6 بن جائیں گے۔ دال دلالت کرے گا واضح کی وضع کی وجہ سے، یعنی واضح نے لفظ کو وضع کیا ہے کسی چیز کے لیے، اس لفظ کا خود وضع کسی دوسری چیز کے لیے ہے، تو لفظ دیکھتے آدمی کو دوسری چیز علم حاصل ہو جائے، یہ دلالت لفظیہ کھلائے گا اور وضعیہ۔ یا دلالت کرے گا بسبب اقتضاء طبع کے، یہ طبیعت کی وجہ سے دلالت کر رہا ہے، آدمی کی طبع اور طبیعت ہی یہاں پر جو ہے اس پر دلالت بتا رہی ہے، مدلول پر۔ یا دلالت کرے گا بسبب اقتضاء عقل کے، یعنی دلالت عقلی ہوگی۔ دال اگر دلالت کرے واضح کی وضع کی وجہ سے تو لفظ ہوگا دلالت کرنے والا، تو ہو جائے گا دلالت لفظیہ وضعیہ۔ دال دلالت کرے واضح کی وضع کی وجہ سے لیکن لفظ نہ ہو تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ۔ اور دال دلالت کرے بسبب اقتضاء طبع کے اور لفظ ہو تو دلالت لفظیہ طبعیہ ہو جائے گا۔ اور دال دلالت کر رہا ہو اقتضاء طبع کے لیکن لفظ نہ ہو تو دلالت غیر لفظیہ طبعیہ کھلائے گا۔ دال دلالت کرے بسبب اقتضاء عقل کے، اگر لفظ ہو تو دلالت لفظیہ عقلیہ، اگر لفظ نہ ہو تو دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ یہ 6 قسمیں بن گئے، یعنی پہلی 2 قسمیں بتایا لفظیہ غیر لفظیہ، ان کو ان تینوں کے ساتھ لگا دیں، 2 کے ساتھ وضعیہ کے ساتھ لگا دیں کہ واضح کی وجہ سے دلالت کر رہا ہے لیکن لفظ نہیں ہے، تو ہو جائے گا لفظ ہے تو لفظیہ وضعیہ، اگر لفظ نہ ہو تو غیر لفظیہ وضعیہ، یہ 2 لگ گئے، لفظیہ غیر لفظیہ۔ اور طبیعت کی وجہ سے دلالت کر رہا ہو تو لفظ ہوگا تو لفظیہ طبعیہ، لفظ نہ ہو تو غیر لفظیہ طبعیہ۔ عقل کی وجہ سے دلالت کر رہا ہو لفظ ہوگا تو لفظیہ عقلیہ، لفظ نہ ہو تو غیر لفظیہ عقلیہ، یہ 6 قسمیں بن جائیں گے۔ ہر ایک کی مثال اندر آئے گا بھی، پہلے وجہ سن لیں ہر ایک کی مثال۔ دال دلالت کر رہا ہو واضح کی وضع کی وجہ سے اور لفظ بھی ہو، اس کی مثال لفظ زید کی دلالت اپنے مسمى پر، اپنی ذات پر، آپ کے نام کی دلالت آپ کی ذات پر، یہ دلالت ہے وضعیہ اور لفظیہ بھی، کیونکہ لفظ ہے آپ کا نام اور وہ وضع ہے آپ کے ذات کے لیے، اسی ذات کو کہا جائے گا، کیا نام ہے؟ عمیر، اس ذات کو ہی عمیر کہا جائے گا، اس کے لیے لفظ وضع ہے۔ اب واضح کا وضع بھی ہے اور لفظ بھی ہے، تو گویا کہ لفظ دلالت کر رہا ہے، دلالت کرنے والا لفظ ہے اور یہ ہے بھی وضع، واضح کی وضع سے ہے، تو کھلائے گا دلالت لفظیہ وضعیہ، جیسے کہ زید کی دلالت اپنی ذات پر، اپنے مسمى پر۔ دال دلالت کرنے والا دلالت کرے طبیعت کی وجہ سے اور لفظ ہو، پہ لفظی کے ساتھ مثال ہو جائے، اور لفظی ہو جیسے کہ اح، لفظ اح کا، کھانسی کی آواز کا دلالت سینے کے درد پر، یہ دلالت لفظیہ اور طبعیہ ہے تو لفظ ہے، یہ لفظ آدمی جب ادا کرتا ہے تو یہ دلالت کرتا ہے آدمی کی سینے کے خرابی پر، سینے کی درد پر، تو یہ لفظ ہے تو لفظ دلالت کر رہا ہے اور کر بھی رہا ہے طبعی طور پر، یہ واضح کا وضع نہیں ہے، یہ طبعی طور پر ہوتا ہے۔ کھانسی کو کسی نے وضع نہیں کیا کہ یہ ایسے کھانسے گا وہ ایسے کھانسے گا، اپنی طبیعت سے جس نے جیسے کھانسا ہے۔ اور دلالت کرنے والا اقتضاء عقل کے ہو اور لفظ ہو تو اس کی مثال جیسے کوئی محمل لفظ دیوار کے پیچھے سنائی دے، لفظ دیز نے مثال دی، لفظ دیز سے کوئی معنی نہ ہو، لفظ دیز کا آواز کوئی سنے تو یہ دلالت کر رہا ہے کسی انسان کے وجود پر، لافظ کے وجود پر، اور ہے عقلی ہے، نہ انسان کو دیکھا ہے، نہ کوئی لفظ سمجھ آنے والا ہے، نہ کسی نے کوئی وضع کیا ہے۔ ایک تو کوئی آواز سمجھ نہ آنے والے ہو، دروازہ کھولو بند کرو یا کوئی آواز دے رہا ہو، وہ تو پھر وضعیہ بن جائے گا، لفظیہ وضعیہ بن جائے گا۔ یہ لفظ بھی محمل ہے، لفظ دیز کوئی معنی نہیں بنتا، ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، محمل لفظ ہو اور آدمی دیوار کے پیچھے سنے تو یہ دلالت کر رہا ہے لافظ کے وجود پر، لفظ بولنے والے کے وجود پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ دلالت
لفظیہ ہے اور ہے بھی عقلیہ. یہ تینوں لفظی کی مثال ہو گئے. غیر لفظی کے رہ گئے. دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی مثال کیا بن جائے گا؟ جیسے دلالت دوال اربعہ علی مدلولات، ادھر اندر آئے گا. دوال اربعہ 4 چیزیں ہوتے ہیں، اندر آئے گا. یعنی یہ دوال اربعہ اپنے مدلولات پر دلالت کریں. دوال اربعہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ آپ کو بتایا جائے. اشارات، عقود وغیرہ ہوتے ہیں، اور بتیاں وغیرہ روڈوں پہ سڑکوں پہ لگائی جاتی ہے. اب وہ تو واضح کی وجہ سے ہے. ایک تو کسی مقصد کے لیے کہ یہاں پر گاڑی تیز کرنی ہے، یہاں پر آہستہ کرنی ہے، یہاں پر رکنی ہے، یہاں پر مڑنا ہے. جو اشارات ہوتے ہیں یہ واضح کی وجہ سے ہے، لیکن لفظ وہ نہیں ہے. کوئی لفظ تو نہیں نظر آ رہا ہے سامنے. بتیاں کا بلنا بند ہونا، سرخ کا سبز کا، خطرے کا نشان سرخ، اور امن کا حالت نشان سبز وغیرہ یہ اندر آئے گا. جیسے کہ مثال اس میں بتا دیا دوال اربعہ کا دلالت اپنے مدلولات پر. اور دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کی مثال جیسے کہ تیز نبض کا دلالت بخار پر. تیز نبض کا ہونا اس کا بخار پر دلالت ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی لفظ نہیں ہے. یہ حال لگانے سے پتہ چلتا ہے. یہ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ ہے. آدمی کی طبیعت کے اندر فرق ہونے کی وجہ سے نبض تیز ہو جاتا ہے. اور نمبر 6 دلالت غیر لفظیہ عقلیہ. اس کی مثال جیسے کہ یہاں پر جو ہے دھوئے کی دلالت آگ پر. دھواں کوئی لفظ نہیں ہے، غیر لفظ چیز ہے، نظر آ رہا ہے. عقل بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے کہ پیچھے نیچے کوئی آگ جل رہی ہوگی. یہ 6 مثالیں اندر بھی آ جائیں گی. بار یہاں پر جو ہے دلالت کے دال 2 طرح کا ہوتا ہے، لفظی اور غیر لفظی. پھر میں سے ہر ایک کتنی قسم بنتی ہے آپ کو بتا دیے. یہ بتا رہے ہیں آپ والدال ان کان لفظا فالدلالۃ لفظیۃ. کہتے ہیں پھر دلالت کرنے وغیرہ لفظ ہو تو دلالت لفظیہ کھلائے گی. وإلا فغیر لفظیۃ، اگر دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو تو دلالت غیر لفظیہ کھلائے گی. ابدان 2 قسم بن گئی ہے. وکل منہما، ان میں سے ہر ایک کی پھر 3 قسم بنائیں گے. لفظیہ کی بھی 3 قسمیں، غیر لفظی کی بھی. کل منہما ان کان بسبب وضع الواضع وتعیینہ الاول بجائے الثانی. ان میں سے ہر ایک یا تو یہاں پر ہوگا واضح کی وضع کی وجہ سے، یعنی دلالت ہوگی واضح کی وضع کی وجہ سے، اور پہلے معنی کا تعین کی وجہ سے ثانی کے لیے، یعنی پہلے معنی کو دوسرے معنی کے لیے متعین کیا ہوگا واضح نے. فوضعیۃ، دلالت یہاں پر جو ہو جائے گا وضعیہ. کا دلالت لفظ زید علی ذاتی، جیسے کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی مثال زید کی دلالت اپنی ذات اور مسمى پر. اور دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی مثال کا دلالت دوال الاربع علی مدلولاتها، جیسے دوال اربع کا دلالت اپنے مدلولات پر. دوال اربع آ گیا وہ یہ ہے عقود، خطوط، نصب اور اشارات. یہ 4 چیزیں ہوتے ہیں، عقود، خطوط، نصب اور اشارات. اس کو دوال اربع کے منطقی حضرات. یہ 4 چیزیں کیا ہوتے ہیں؟ نام ان کا پر ہے عقود ہے، خطوط ہے، نصب اور اشارات. یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو دوال اربع کہتے ہیں. عقود، خطوط، نصب، اشارات. عقود کیا ہوتا ہے؟ بیوپاریوں کے یہاں پر جو ہے ہاتھ قیمت معلوم کرنے کا اندازہ ہوتا ہے، اس کو عقود کہتے ہیں. عقد سے کیونکہ تاجر یا بیوپاری اور یہاں پر جو ہے قیمت معلوم کرنے کا خاص اندازہ ہوتا ہے، جو ان فوروں سے معلوم کرتے ہیں، اس کو عقود کہتے ہیں. ہاں، کسی چیز کی قیمت معلوم کرنے کا یا قیمت بتانے کا یہاں پر جو ہے خاص اندازہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقود. عقد سے بیوپاریوں کے ہاتھ معلوم کرنے کا بیوپاریوں کے ہاتھ قیمت معلوم کرنے کا ایک خاص اندازہ ہوتا ہے. خطوط یہ تھا کہ نقوش، نقشے وغیرہ، نقشے اور کچھ چیزیں ذہن میں آ جائے اس کو دیکھ کے، اس کو خطوط کہتے ہیں. خط اور نقشے ایک چیز ہے. اور نمبر 3 نصب، مسافت معلوم کرنے کے لیے راستوں میں پتھر اور گھاٹ دیے جاتے ہیں. روڈوں پہ دیکھا ہوگا آپ نے، مسافت معلوم کرنے کے لیے روڈ پہ پتھر وغیرہ گھاٹ دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ اس پر لکھا ہوا نہ ہو. اس پر لکھا ہوا ہو تو پھر تو یہ اشارات میں آ جائے گا، خطوط میں آ جائے گا. لکھا ہوا نہ ہو تو اس کو نصب کہتے ہیں. اندازے سے کوئی پتھر وغیرہ لگے ہوں جس سے مسافت معلوم کیا جاتا ہو، لکھائی ہو پر نہ ہو، بورڈ وغیرہ نہ بنے ہو، تو اس کو کہتے ہیں نصب. نصب کا معنی رکھنا ہوتا ہے.
یہ بھی پتھر وغیرہ رکھے جاتے ہیں رنگ وغیرہ جو ہو جاتے ہیں یہاں رنگ، نشان ہاں وہ بھی وہ اشارت میں آئے گا، وہ آگے آ رہا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نصب کا معنی ہوتا ہے رکھنا، یہ پتھر وغیرہ رکھے جاتے ہیں یا کوئی لکڑا وغیرہ رکھ دی جاتا ہے روڈ پہ، یا کوئی بلاک سے بنے ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ رکھے ہوتے ہیں مساوات معلوم کرنے کے لیے، جب کہ اس پر لکھا ہوا نہ ہو، کیونکہ لکھا ہوا ہوگا پھر یہ خطوط میں آ جائے گا۔ نمبر 4 اشارات، جیسے العلم الاحمر سرخ جھنڈا یا سرخ بتی، یہ نشان ہوتا ہے خطرے کی، اور العلم الاخضر سبز جھنڈا یا سبز بتی، جو آج کل جھنڈے کی بتی آئی ہوئی، سبز بتی ہوتی ہے امن کی نشانی کی، اور یا رکنے کے لیے، تیز کرنے کے لیے، جیسے ہوتے ہیں اشاروں پر، یہ کس کی ہوتی ہے یہ نشانات؟ اس کو اشارات کہتے ہیں، اشارات۔ سبز جھنڈا وغیرہ، سبز نشانی وغیرہ یا سرخ نشانی وغیرہ، خطرے کی یا امن کی، خطرے کی، جیسے یہ ریسکیو والے ہوتے ہیں، ان کو سرخ بتی ہر وقت بلتی ہوتی ہے خطرے کے لیے کہ یار خطرے کی گاڑی ہے، راستہ چھوڑ دیا جائے اور خطرے کی حالت ہے، مریض ہے، سیریس مریض ہے، یہ اس کو یہاں پر کہتے ہیں اشارات۔ اب یہ ساری چیزیں واضح نے وضع کیا ہوا ہے، جس نے جو بنایا ہے تو ایک مقصد کے وضع کیا ہے اس کو، لیکن لفظ نہیں ہے سارے۔ یہ مثال دیا تھا کیونکہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی، 4 مثالیں دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی ہے، لفظ نہیں ہے لیکن وضع ہے ان کا۔ یہ جو دوال اربع علی مدلولاتها، یہ 4 چیزیں مدلول پر دلالت کرتے ہیں، یہ اپنے کوئی مقصد کا دلالت کرتے ہیں ہر ایک۔ عقود بتایا آپ کو، وہ اس عقود کی ذریعے سے یہاں پر جو ہے وہ قیمت کا اندازہ کرتے ہیں، اور خطوط نقشے، کوئی نقشے بنے ہوئے ہوں اور نقشے سے آدمی پہچان لے کہ یہ اس ملک کا نقشہ ہے، یہ فلاں کا ہے، اور خطوط نصب، کوئی لکڑی وہ رکھ دی گئی ہو یا پتھر وہ رکھ دیے گئے ہوں راستوں میں سب معلوم کرنے کے لیے، تو وہ مساوات پر دلالت کر رہا ہے۔ ایسے یہ اشارات، سرخ سبز بتیاں وغیرہ مختلف جگہوں پہ یا جھنڈے وغیرہ لگا دینا، یہ اس کو کہتے ہیں دوال اربع۔ ان کا دلالت اپنے مدلولات پر، یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی مثال ہو گئی۔ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ اقتضاء الطَّبْعِ حدث، کہتے ہیں اگر دلالت ہو اقتضاء طبع کی وجہ سے، بسبب اقتضاء طبع، طبیعت کی اقتضاء کی وجہ سے، طبیعت کی چاہنے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے دلالت ہو رہا ہو۔ والدال عند عروض المدلول، اور دال یہاں پر جو ہے مدلول کے پیش آنے کا وقت حاضر ہو رہا ہو، تو فطبعیۃ، تو یہ دلالت طبیعی کہلائے گا، کیونکہ طبیعت کی وجہ سے دلالت ہو رہا ہے، نہ آپ کو واضح وضع کیا ہے، ورنہ نہ یہاں پر کسی نے اس کو یہاں پر جو ہے متعین کیا ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے طبیعت کی وجہ سے دلالت ہو رہا ہے۔ اس کی 2 قسمیں پہ بتاؤ، لفظیہ اور غیر لفظی۔ لفظی کی مثال کا دلالت اوح اوح علی وجع صدر، جیسے لفظ اوح اوح جو کھانسی کا آواز ہے، اس کا دلالت علی وجع صدر، سینے کی درد پر، یہ دلالت یہاں پر جو ہو رہا ہے دلالت طبع لفظی ہے اور ہے بھی طبعی۔ اور دلالت غیر لفظی طبعی کی مثال کا دلالت سرعت النبض علی الحمى، کہ نبض کا تیز ہونا کی دلالت بخار کے تیز ہونے پر، یہ دلالت غیر لفظی ہے، لفظ بھی نہیں ہے اور ہے بھی طبعی۔ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ أَمْرٍ غَيْرِ الْوَضْعِ وَالطَّبْعِ، اگر دلالت کرنے والے دال یہاں پر جو ہے نہ امر وضع بھی نہ ہو، امر طبع بھی نہ ہو، انہیں وضع بھی دلالت نہیں ہو رہا ہے اور طبیعت کی وجہ سے بھی نہ ہو رہا ہو، پھر ظاہر ہے وہ دلالت عقلیہ کہلائے گا، نہ واضح نے وضع کیا ہے اور نہ طبیعت کی وجہ سے دلالت ہو رہا ہو، بلکہ کسی اور چیز سے ہو رہا ہو، تو اس کو دلالت عقلیہ کہتے ہیں۔ فعقلیۃ، تو فالدلالت عقلیۃ کا دلالت لفظ الدیز المسموع من وراء الجدار علی وجود اللافظ، جیسے کہ مثال اس کے دے رہے ہیں کہ عقلیہ کی دلالت لفظیہ عقلیہ، جیسے لفظ دیز کی دلالت، لفظ دیز جو سن گئی ہو دیوار کے پیچھے سے، اس کی دلالت علی وجود اللافظ، بولنے والے کے وجود پر، کہ کوئی بولنے والا ہے۔ اب اس کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ لفظ محمل ہو، محمل نہ ہوگا پھر تو اور قسم میں چلے جائے گا، یہ سمجھنے والی بات ہو تو ظاہر ہے اس کے کوئی لفظ سمجھنے والا ہو تو واضح نے وضع کیا لفظ کو، اب لفظ سمجھنے والا ہی نہیں ہے، محمل لفظ ہے، پھر تو واضح نے محمل لفظ کو کسی چیز کی وضع کیا ہی نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ بن جائے گا دلالت لفظیہ اور عقلیہ۔ کیا
جیز کی جگہ پہ. اس کی اور مثال یہاں پر جو ہے کوئی بھی ایسے لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، کوئی آواز دے رہا ہو اور اس کو سمجھ نہ آ رہا ہو آدمی کو، تو یہ داد عقلی بن جائے گی اور لفظی بن جائے گی. لفظ تو ادا کر رہا ہے لیکن اس کو کوئی معنی نہیں ہے، کوئی لفظ کا معنی نہیں ہے. یہاں تو تیز مثال دے رہے ہیں، تو ویسے تو دیوار کے باہر سے کوئی آواز دے، کسی چیز کا دروازہ کھولنے کا آواز دے یا کسی چیز کھانے کا بتایا یا پینے کا بتایا، تو پھر تو دلالت لفظیہ وضعیہ بن جائے گا، کیونکہ کھانے کے لفظ وضع ہے، پینے کے لفظ وضع ہے. لیکن ایسے لفظ بولے کہ اس کو کوئی معنی ہو نہ، جیسے کہے کہ یہاں پر جو ہے شتاب کہہ دیں یا کوئی بھی چیز، ہر لفظ کا کوئی ایک ایسے لفظ استعمال جو ہوتے ہیں. کھانا وانا، اب وانا کوئی کہے تو کسی کو سمجھ تو نہیں آئے گا، وہ کھانے کے ساتھ جب بہت پتہ چلتا ہے کہ یار کھانے کی بات ہو رہی ہے، ویسے وانا وانا کوئی کرتا ہے تو آدمی کو سمجھ نہیں آئے گا کیا کہہ رہا ہے. ایسے پانی کے ساتھ چھانی لگا دیتے ہیں، لیکن ویسے چھانی کہتے تو کیا مطلب اس کا، چھانی کوئی معنی نہیں بنتا. ایسے قلم شلم کہہ دے، اب بات ویسے آواز سر شلم کر دے کہہ دے تو آدمی کو سمجھ نہیں کہ مجھے قلم مانگ رہا ہے یا دے رہا ہے یا کیا اس کا آواز ہے. اس طرح کے الفاظ کو یہاں پر جو ہے کہا جائے گا دلالت لفظیہ اور عقلیہ. لفظ تو ہے کچھ ادا کر رہا ہے، وہ منہ سے نکال رہا ہے، کیونکہ منہ سے نکلنے والی چیز کو لفظ کہا جاتا ہے، لیکن معنی اس کے نہیں ہے. تو یہ دلالت بن جائے گا لفظیہ اور عقلیہ. انہوں نے مثال یہاں پر دیس کے دیے ہے، دیس کو معنی نہیں اس لیے دیے. وقت دلالت دخان علی النار، اور لفظ بھی نہ ہو غیر لفظی ہو تو اس کی مثال دی ہے دلالت دخان علی النار، جیسے کہ دھوئے کی دلالت آگ پر. اب دھواں لفظ بھی نہیں ہے اور طبیعت کی بھی نہیں ہے، طبع سے بھی نہیں ہے اور وضع سے بھی نہیں ہے، یہ عقل سے صرف ہے، دیکھنے سے عقل سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو آگ جل رہی ہے. فاقسام الدلالت ستۃ، تو کہتے ہیں ٹوٹل اقسام یہاں پر دلالت کے بن گئے 6. والمقصود بالبعث ہاؤنا ہے الدلالت اللفظیۃ الوضعیۃ. یہاں سے تراز جواب دے رہے ہیں، ترازی ہوتا ہے کہ 6 قسمیں ہیں، تو یا آگے جا کر یہاں پر باقی کے نام ہی نہیں چلے گا، صرف ایک قسم چلے گا دلالت لفظیہ وضعیہ، یہ چلتا رہے گا، باقی کے نام پر جو ہے تذکرہ آگے ہوگا نہیں. یہاں تو بن گئے 6. تو کہتے ہیں والمقصود بالبعث ہاؤنا ہے الدلالت اللفظیۃ الوضعیۃ. کہتے ہیں مقصود اس پورے بات سے ایک ہی دلالت ہے، دلالت لفظیہ وضعیہ ہی ہے، باقی نہیں ہے. کیونکہ پیچھے شروع آپ کو بتایا تھا کہ دلالت کے پاس ہم اس لیے چھیڑ رہے ہیں تاکہ افادہ اور استفادہ ہو سکے منطق کے مسائل کا، منطق کے مسائل سے افادہ و استفادہ حاصل ہو سکے، اور منطق کے مسائل سے استفادہ و استفادے کے لیے صرف دلالت لفظیہ وضعیہ کام آتی ہے، باقی کام نہیں آتے. اس وجہ سے یہاں پر جو ہے باقی اقسام تو بیان کر دیے، اتنے سارے بنتے ہیں، لیکن مقصودی بات یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کا ذکر آگے کریں گے، اس کے اقسام بیان کریں گے، باقی چھوڑ دیں گے. کیونکہ منطقی مسائل سمجھنا موقوف صرف اس ایک دلالت پر ہے. منطقی حضرات اسی کے بات کرتے ہیں کیونکہ اس کی مسائل کا دار و مدار اسی ایک قسم پر ہے، باقی پر نہیں ہے. تو یہ بتا رہے ہیں مقصود بالبعث ہاؤنا یہ دلالت اللفظیہ، کہ دلالت لفظیہ ہی ہے، دلالت لفظیہ وضعیہ ہے. اذ علیہا مدار الافادۃ والاستفادۃ، کیونکہ اسی پر افادہ اور استفادہ کا دار و مدار ہے. یعنی مسائل منطق کا دار و مدار اسی پر ہے، اسی ایک دلالت پر ہے. یعنی مسائل منطق سمجھنے کے لیے دلالت ذکر کر رہے ہیں اور منطق مسائل سمجھنا اسی ایک پر موقوف ہے، دلالت لفظیہ وضعیہ پر. اسی وجہ سے یہاں پر باس پھر آگے صرف ایک ہی دلالت کی آئے گی. وہی تنقسم الی مطابقۃ، اس لیے آگے بتا رہے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں، بس باقی چھوڑ دیے اسی کی 3 قسمیں. اوپر مصنف نے بتایا تھا، اب شاعر دوبارہ ذکر کر رہے ہیں کہ مطابق یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہی کی 3 قسمیں ہیں، مطابقی، تضمنی، التزامی. وہ بتایا بھی توجہ اثر میں. کہتے ہیں کہ تنقسم الی مطابقۃ و تضمن و التزام، یہ دلالت لفظیہ وضعیہ تقسیم ہوتی ہے مطابقہ اور تضمن اور التزام کی طرف. وجہ سر بتا رہے ہیں لأن دلالت اللفظ بسبب وضع الواضع اما على تمام الموضوع له او جزئی او على امر خارج عنه. کہتے ہیں یہ 3 قسمیں اس لیے بن رہے ہیں، لفظ زیادہ دلالت کرے گا اپنے پورے معنی موضوع له پر. 3 قسم بندی لفظ کے، لفظ زیادہ دلالت کرے گا اپنے معنی پورے معنی موضوع له پر، یعنی جس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا تھا اس کے پورے احاطہ کرے گا، پورے پر دلالت کرے گا، تو یہ بن جائے گا دلالت مطابقی. یا پھر یہاں پر لفظ دلالت کرے گا اپنے معنی موضوع له کے صرف ایک جز پر، باقی پر نہیں کرے گا، تو دلالت تضمنی کہلائے گا. اور اگر لفظ دلالت کرے اپنے معنی موضوع له کے خارج پر، نہ کل پر کر رہا ہے نہ جز پر کر رہا ہے، اس سے خارج پر کر رہا ہے جو لازمی چیز ہے اس میں سے نہیں، باہر سے، تو بن جائے گا دلالت
التزامی. تو یہ بتا رہا لیانا دلالت اللفظ بسبب وضع الواضع، لفظ کا دلالت اپنے معنی پر واضح کی وضع کی وجہ سے اما علی تمام الموضوع له، یا تو پورے موضوع له پر ہوگا، او علی جزئی، یا موضوع له کی جز پر ہوگا، او علی امر خارج عنہ، یا امر خارج لازم پر ہوگا. اگر لفظ کا دلالت اپنے پورے معنی موضوع له پر ہو تو دلالت مطابقی، اگر اس کے جز پر ہو تو دلالت ضمنی، اگر خارج لازم پر ہو تو دلالت التزامی. آخر دعوانا الحمد للہ. طبیعت کیسی ہے؟ تو آج